بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ اور اگر آپ کو بھاری لگتا ہے ان کا انکار کرنا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ پس اگر آپ کی طاقت ہو أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ کہ آپ زمین میں کوئی بڑا سارا سوراخ تلاش کر دے او سلمن یا سیڑھی بنا دے فی السماء آسمان کی طرف فتأتیہم بآیہ تو آپ لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا فلا تکونن من الجاہلین پس نہ ہو جائے آپ نہ سمجھو میں سے انما یستجیب الذین یسمعون بے شک ہدایت کی بات وہ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں والموتى یبعثهم اللہ اور مردوں کو اللہ زندہ کرے گا ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وقالوا اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ کہ ان پر رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی کیوں نہیں ہے قل فرما دیجئے ان اللہ قادر بے شک اللہ قدرت والا ہے علی ان ينزل آیہ کہ کوئی نشانی اتار دے ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے وما من دابۃ فی الارض اور نہیں ہے زمین میں کوئی جانور یا کوئی جاندار فی الارض زمین میں ولا طائر اور نہ کوئی پرندہ یطیر بجناحیہ جو اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ الا امثالکم مگر یہ بھی اللہ کی مخلوقات ہے آپ کی طرح ما فرطنا فی الکتاب من شیء ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے ثم الی ربہم یحشرون پھر ان سب کو رب کی طرف لوٹایا جائے گا آج کے سبق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے اور یہ صورت اعتراضات اور جوابات سے بری ہوئی ہے مشرکین کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے زمین سے کوئی نشانی کیوں نہیں نکالتے آپ کے لیے باغات کیوں نہیں ہیں آپ کے پاس سونا زیورات
چاندی، یہ ذخائر، یہ کیوں نہیں ہے؟ اور اس طرح کے عجیب عجیب جو نا سوالات کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں مختصر انداز میں بتایا. اور جو اگلا پارہ شروع ہو رہا ہے 8واں پارہ، اس پارے میں اللہ نے اس سے تفصیل سے اور قرآن میں مختلف انداز سے یہ بات بتائی جا رہی ہے. یہ جو 8واں پارہ شروع ہوتا ہے اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اگر ہم ان لوگوں کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں، ان لوگوں کے ساتھ مردے بھی باتیں کرنا شروع کر دیں، فرمایا ہم ان کے لیے سب کچھ جمع کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهِ، انہوں نے ایمان نہیں لانا. یعنی مردے بھی اٹھ جائے اور ان سے بولنا شروع کر دے، فرشتے بھی آ جائے ان سے باتیں شروع کر دے، انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے. ایمان کنہوں نے لانا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کو جانتا ہے. دل کا جو رخ ہے اس کو اللہ جانتا ہے کہ اس دل نے ادھر ہونا ہے یا ادھر ہونا ہے. اللہ اس کو اسی طرف پیر دیتا ہے. یہ رب کی مرضی ہے. وہ جانتا ہے جس دل میں اچائی ہے اللہ اس کو ہدایت کی طرف پیر دیتا ہے، جس دل میں اچائی نہیں ہے اس پر اور مہر لگا دیتے، اس کو اور گمراہ کر دیتا ہے. یہ رب کا قانون ہے. اس لیے دل جو ہے نا وہ درست ہونا چاہیے، نیت درست ہونا چاہیے. اگر ایک شخص برائی میں کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن اس برائی کو وہ اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، یعنی ایک آدمی کفر پر ہے، ایک تو عام برائی کو اچھا سمجھ، وہ نہیں، یعنی ایک عقیدے کی بات ہو رہی نا کہ ایک کافر ہے وہ کفر اس لیے کر رہا ہے، وہ بت پرستی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کو حق سمجھتا ہے کہ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی سچی بات ہے، یہی اصل بات ہے، اس نیت سے کر رہا ہے. اندر دل میں وہ اپنی چیز کے ساتھ مخلص ہے، تو اس کو بھی اللہ کبھی نہ کبھی ہدایت دے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بات سے مخلص ہوتا ہے، اس کو سمجھ دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے بت کو اٹھا کر وہ پھینک بھی دیتا ہے کہ یہ تو دھوکہ ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخت ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گئے تھے، کوئی اور ارادے سے تو گئے نہیں تھے، لیکن چونکہ اپنے کام میں مخلص تھے کہ جس کام کے لیے جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں، اس کے لیے جو کچھ بھی ہو جائے میں اس کے لیے تیار ہوں. اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. ابو جہل وہ منافق تھا، اس نے بھی نشانی تو دیکھی تھی. وہ کنکری کا واقعہ تو سب کو پتہ ہے کہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اس نے پھر بھی نہیں مانا، اس نے کہا یہ جادو ہے. اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، حالانکہ وہ قرآن سننے چپ کے بھی جاتا تھا، لیکن اندر سے منافق تھا تو اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے. تو اس صورت میں ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ جو کافر مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس نشانی لے آئے، ہمارے پاس معجزہ لے آئے، ان کے پاس جو مرضی لائے انہوں نے نہیں ماننا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے لائیں. 15 پارے میں ہے کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے کتاب لے، کاغذ لے، اور ہم اس کتاب کو اس طرح چھو لیں اور ہم ایسے ویسے نہیں مانیں گے. حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤ، کہ اس کتاب کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ کے ہم خود پڑھیں اور ہم خود سب کچھ دیکھ لیں تب ہم مانیں گے. اللہ نے فرمایا انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا ہے، یہ بے ایمان ہے، جھوٹ بولتے ہیں. تو اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے. فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ان کا انکار، ان کا اعراض، ان کا دین سے منہ موڑنا بھاری لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، آپ پر گراں گزرتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ ہر شخص ایمان لائے، سارے مسلمان ہو جائے، اور یہی ان کی محنت تھی، یہی جدوجہد تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. اور وہ کہتے ہیں ہمیں یہ دکھائے، یہ دکھائے، یہ دکھائے، یہ دکھائے. اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو ان کا یہ انکار بھاری لگتا ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو پھر اگر آپ کی طاقت ہے تو آپ زمین سے ان کے لیے کوئی چیز نکال لیں. جس طرح ان کا مطالبہ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں، آپ یہ کر دیں، آپ زمین سے خزانے نکالیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. اللہ نے فرمایا تو پھر آپ اس طرح کر دیں. أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان کی طرف سیڑھی لگا دے، فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، اور آپ ان کے لیے کوئی نشانی لے آئے. فرمایا آگے وقف ہے، تو آگے وقف ہے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے. آپ جو مرضی کریں، انہوں نے ماننا نہیں ہے. اب تو کے بعد اگلی بات اللہ نے ایک اور بات شروع کر دی. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا.
یہ اور بات ہو رہی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ چونکہ ماننا تو انہوں نے ہے نہیں مرضی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، اور زبردستی تو اللہ نہیں کرتا، اللہ زبردستی سے کسی کا ایمان نہیں چاہتا۔ اگر اللہ زبردستی چاہتا تو سب مسلمان ہوتے، کوئی شخص جو ہے نا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا، کسی کی مجال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قدرت اسی کی ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ جب چاہے سب کو اڑا دے تو کوئی جو ہے نا وہ ٹھہر نہیں سکتا ہے، جب چاہے تباہی مچا دے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جب چاہے طوفان لائے، زلزلہ لائے، سیلاب لائے، جیسے زمین کو اوپر کر کے الٹا پھینک دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ چاہے تو ابابیل بیچ دے اور ہاتھیوں کو نیست و نابود کر دے، چاہے تو وقت کے فرعون کو فوج سمیت دریا میں ڈبو دے، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا وہ بھی زمین برد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، کوئی روک نہیں سکتا۔ چاہے تو خزانے سمیت قارون کو دنسا دے، کوئی روک نہیں سکتا۔ چاہے تو اس نمرود کو مچھر کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دے، ذلیل و خوار کر دے، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کی طاقت ہے، لیکن فرمایا میں اس طرح نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنی مرضی سے مسلمان ہو جائیں اور تب وہ جنت میں جانے کے اصل حقدار ہو جائے، پتہ چلے کہ کون اپنی مرضی سے جا رہا ہے، تاکہ اس کا استقبال کیا جائے جنت میں۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر لیتا، لیکن فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے لوگوں آپ نہ سمجھو میں نہ بنے۔ یہ خطاب سب لوگوں کے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بات ہو گئی، پھر فارمولہ بتا دیا کہ اللہ کا فارمولہ یہ نہیں ہے کہ سب کو زبردستی مسلمان کرے، اللہ کا فارمولہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے مسلمان۔ تیسری بات امت کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ نہ سمجھو میں سے نہ ہو جائے، آپ اپنے عمل کرتے رہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے ایک اور بات بتا دی، انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک ہدایت کی بات وہ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، ہدایت کی بات وہ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، جو اس کو کان لگا کے سنتے ہیں، دل سے سنتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ ہدایت مانتے ہیں۔ فرمایا والموتیٰ یبعثہم اللہ، مردوں کو اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ بڑی عجیب بات، بڑی فلسفیانہ طریقے سے اللہ نے بات بتا دی۔ فرمایا کہ سنتے تو وہ ہے جو قبول کرتے ہیں، سنتے وہ ہے، قبول وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، جو نہیں سنتے تو قبول کیا کریں گے، وہ مردے ہیں۔ یہ اللہ نے اس زبردست انداز سے بات دی۔ فرمایا یہ سنتے نہیں اس لیے کہ یہ مردے ہے، اور مردوں کے ساتھ اللہ کیا کرے گا، والموتیٰ یبعثہم اللہ، مردوں کو اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ یہ مردے ہے، یہ حقیقت میں مردے ہے، چلتے پھرتے انسان کو اللہ نے مردے فرما دیا۔ کیوں؟ وہ ہدایت کے حوالے سے مردے ہے، ان کے کان کام نہیں کرتے، ان کا دماغ کام نہیں، ان کا دل، ان سب پر مہر لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ قبول وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یہ نہیں سنتے۔ والموتیٰ یبعثہم اللہ، یہ مردے ہو چکے، مردے کو اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا، ادھر حساب کتاب ہوگا۔ ثم الیہ یرجعون، پھر ان کی طرف لوٹائے جائیں گے یہ سب۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اب ان کی بات وضاحت کے ساتھ ذکر کر دی گئی، جو ساری بات ہو رہی تھی وہ بات یہاں کا جواب ہے، یہ سوال ہے۔ وقالوا، یہ لوگ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ ان پیغمبر پر رب کی طرف سے نشانی معجزات آتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا قل ان اللہ قادر، آپ فرما دیجئے ان اللہ قادر، اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ وہ کر سکتا ہے۔ وہ رب، جس رب نے آپ کو راتوں رات ساتوں آسمان، جنت، جہنم، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ تک آپ کو پہنچا دیا، سارے انبیاء سے زیارت کرا دی، سارے انبیاء سے ملاقات کرا دی، بیت المقدس سب کچھ دکھا دیا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ قادر، اللہ قادر ہے علی ان ینزل آیہ، کہ اللہ نشانی کر دے، اللہ نشانی نازل کر دے، بے شمار نشانی نازل کی، لیکن ولیکن اکثر لا یعلمون، لیکن یہ اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے، یہ لا علم لوگ ہیں، یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ فرمائے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم۔ اب یہ بات ایک اور انداز میں بتائی جا رہی ہے۔ فرمائے کہ لوگوں تم کس گمنڈ میں مبتلا ہو، کس غلط فہمی میں مبتلا ہو، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ ذرا دنیا میں دیکھو، اپنے علاوہ انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے۔ فرمایا ہم نے تو زمین میں بے شمار قسم کی مخلوقات پیدا کی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کوئی بھی زندہ سر زمین میں جو چلنے پھرنے والا، رینگنے والا ہو، جو ہمیں نظر آتا ہے، جو نظر نہیں آتے، بڑے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، آسمانوں پر اڑتے ہیں، زمین میں چلتے ہیں، دریا میں چلتے پھرتے ہیں۔ فرمایا ذرا ادھر تو دیکھو، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ، کہ جو
خشکی میں چلنے والے ہیں، جو فضا میں اڑنے والے ہیں، الا امم امثالکم، وہ بھی آپ جیسے مخلوقات ہیں، ان کو بھی میں نے کامل مکمل مخلوقات بنایا ہے، ان کو بھی سب کو جیسے آپ کی ضروریات ہے ایسے ضروریات ان کے بھی رکھے ہوئے۔ آپ مچھر کو دیکھیں نا، چھوٹا سا مچھر ہے، چھوٹا سا مچھر ہے، وہ بھی ہماری طرح ضروریات رکھتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی جب آ کے انسان کو بتاتے کہ تیار ہو جاؤ، اور پھر جو نا وہ لگا دیتے ہیں، اپنا حصہ لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کی بھی ضروریات ہے، وہ بھی کھاتا پیتا سوتا ہے، سارا نظام وہ بھی کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے، پرندے بھی کرتے ہیں، سارا نظام چلتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں یہ بہت گہرائی کی بات کر دی، فرمایا اپنے آپ میں کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، ذرا ادھر دیکھو، دریا میں دیکھو، خشکی میں دیکھو، ہوا میں دیکھو، فضا میں دیکھو، ہر جگہ دیکھو، یہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے۔ الا امم امثالکم، آپ جیسی مخلوقات میں نے بنائی ہیں۔ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے، کتاب میں سب کچھ موجود ہے۔ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یہاں ایک اور معنی بھی ہے کہ ہم نے آپ کی کتاب میں، آپ کے عمل نامے میں کوئی زیادتی اپنی طرف سے نہیں کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہی ہم لکھتے ہیں، وہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، فرمایا ثم الی ربہم یحشرون، پھر سب کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ عمل کرنے